السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محترم ناظرین، آج کا عنوان ہے فضائل اعمال۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بہت سارے ایسے نیکیاں ہیں جس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور ایسے اعمال ہیں جس کی قرآن و سنت میں بڑی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ تو آئیے ہم قرآن و سنت کی ان آیات اور احادیث کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے انشاءاللہ فضائل اعمال کی تفصیل سامنے آئے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت 177 میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا ایک جامع تصور بتایا، کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو۔ حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لے آئے، اور اس کے بعد مال کی محبت کے باوجود مال کو عزیز و اقارب میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں پر خرچ کرے۔ اس آیت شریفہ میں ایمان کے ساتھ عمل کو ذکر کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ عمل لازم و ملزوم ہے۔ عمل کے بغیر ایمان کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، ساتھ ہی عمل صالح کا ذکر کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا۔ اسی طرح قرآن کریم کی وہ جامع ترین سورت جس میں اللہ تعالیٰ نے خسران سے، نقصان سے بچنے کے لیے 4 اصول بتائیں، اس میں نمبر 1 ایمان ہے، اور نمبر 2 عمل صالح، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک بندہ نیک اعمال نہیں کرے گا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، اس کے لیے نجات کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فضائل اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ الاسراء میں ذکر کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اللہ کے بندوں میں اگر کوئی اطاعت کا، فرمانبرداری کا مستحق ہے تو ہمارے ماں باپ ہے، والدین ہیں۔ ان کا احترام کیا جائے، ان کی تکریم کی جائے اور ان کی خدمت کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح ہم احادیث میں جب اعمال کی تفصیل معلوم کرتے ہیں، فضائل اعمال تلاش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها وبر الوالدین، نماز کو اس کے اپنے وقت پر پڑھنا اور ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرنا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے بہترین عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے اور ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ ایسے اور تفصیل احادیث میں بیان کی گئی ہے، جیسے بخاری و مسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں 3 مسافر اپنے سفر پہ نکلے تھے کہ طوفان کی وجہ سے وہ کسی غار میں انہوں نے پناہ لی، اور پھر غار کا منہ کسی چٹان کی وجہ سے بند ہو گیا۔ تو اب انہوں نے، ان تینوں حضرات نے اس چٹان کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ چٹان ہٹ نہیں پایا۔ آخرکار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کیا کہ ہم نے، اے پروردگار، اپنی زندگی میں جو کچھ نیک اعمال کیے تھے، ان نیک اعمال کو اگر تو پسند کرتا ہے، تجھے محبوب ہے، تو اس مصیبت سے، اس چٹان سے ہمیں نجات دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نیک وسیلے کی وجہ سے اس چٹان سے ان کو نکال دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے اوسط دروازہ ہے۔ جس طرح ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اسی طرح باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا۔
الغرض اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیک اعمال کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اس لیے ہم کوئی نیکی ضائع نہ کریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، برائیوں سے بچتے رہیں اور اللہ کی خوشنودی کے طالب بنیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔